نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي امين مكين حنين كريم رفيق رؤوف رحيم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. صدق الله مولانا العظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. کہاں سے وہ زباں لاؤں کہ جس سے یا رسول اللہ کروں میں بیان گن تیرے تمامی یا رسول اللہ. دہائی حسن یوسف کی بڑی مشہور دنیا میں وہاں بھی آپ کا جلوہ گرامی یا رسول اللہ. میرے سید رسول اللہ تیرا ایک امتی یعقوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ طلب اس کو تیری زیارت مدامی یا رسول اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کروڑ بار شکر ہے کہ جس ذات نے مجھے اور آپ کو ہم سب کو ایک مرتبہ پھر اپنے شیخ کا اپنے پیر و مرشد کا عرس دیکھنا نصیب فرمایا. آج کا جو میرا عنوان کہ مرید کسے کہتے ہیں، مرید چند باتیں میں آپ کی خدمت میں گوش گزار کروں گا جو کہ توجہ طلب ہوں گی. تو جیسے صحابہ اکرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مرید ہیں، کیا؟ اور ہم ساری امت حضور علیہ السلام کی مرید ہیں. ساری امت کس کی مرید ہے؟ آقا علیہ السلام کی. اس کے بعد نیچے اترتے ہیں تو یہ نسبت قائم ہوتی چلی جاتی ہے علی سبیل تنزل. اس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی تو کسی کے مرید ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے مرید ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام بولیے اللہ کے مرید ہیں. فرق اتنا ہے کہ آقا مرید بھی ہیں اللہ کے اور مراد بھی ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام طالب بھی ہیں اور مطلوب بھی ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ذاکر بھی ہیں اور مذکور بھی ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام محب بھی ہیں اور محبوب بھی ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام چاہنے والے بھی ہیں اور چاہا جانے والے بھی ہیں. وہ رشتہ دوہرا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا شیخ ہے. شیخ کسے کہتے ہیں؟ استاد کو. یاد رکھیے شیخ کسے کہتے ہیں؟ تصوف میں، طریقت میں، معرفت میں، سلوک میں، اولیاء کرام کی تعلیمات میں، تابعین کی، اتباع و تابعین، سلف صالحین اور قرآن و حدیث میں شیخ اور مرید کا شیخ استاد ہوتا ہے، شیخ مربی ہوتا ہے، مرشد ہوتا ہے، راستہ دکھانے والا. یہ ایک سنت طریقہ ہے یا مستحب طریقہ ہے. کیا؟ کہ ہاتھ میں ہاتھ دینا. مرید ہونے کے لیے سمجھ لیں ہاتھ میں ہاتھ دینا ہرگز 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 واجب نہیں ہے. بولیے واجب؟ بھائی واجب نہیں ہے.
یہ ایک طریقہ ہے، اس سے ہٹ کر جو اصل مرید ہے، حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اصل مرید کیسے بنتا ہے؟ اگر دل سے کسی کا ارادہ کر لے، بس اگر دل سے کسی کا ارادہ کر لے. یا مرید وہ ہوتا ہے جو پیر کے رنگ میں رنگ جائے. قرآن مجید میں فرمایا یریدون وجہہ. حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مرید کی تعریف کی ہے. حضور غوث العظم نے مرید کی تعریف کی ہے گنیت الطالبین میں. کچھ لوگ اس چیز کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اس کا استحصال کرتے ہیں اپنے کاروبار کے لیے، اپنے دندے کے لیے، دکانداری کاروبار کے لیے. تو اب اگر آپ کسی کو اپنا شیخ بنا چکے ہیں، کسی کی رفاقت اختیار کر چکے ہیں، تو اب رفاقت میں آ جانے کے بعد آپ کو ہاتھ لینے دینے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی ہاتھ ہی نہ کر جائے آپ کے ساتھ، ہاتھ لیتے لیتے کوئی ہاتھ نہ کر جائے. حضور قبلہ عالم نے فرمایا سچی ہو جو ایک نو ویکھے تے ایک دی ہو جاوے، اور کوئی ہن ویکھے جیڑی او پھر چھتر کھاوے. ہاتھ شریعت تھی او باہر اے ہاں عشق بتائے، ویکھ یعقوب قدم تو اپنا ویکھی ٹھرک نہ جائے. تو جن لوگوں نے ایسی غلطی کی وہ دین کے کام سے بھی گئے رفتہ رفتہ. اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ مرید ہونے کے لیے ہاتھ میں ہاتھ دینا واجب، بولیے واجب نہیں ہے. مرید کا لفظ ہے ارادہ سے. اگر دل سے آپ ارادہ کر لیں کہ فلاں سے فیض لینا ہے، فلاں سے فیض لینا ہے، فلاں کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے، فلاں کی تعلیم پہ عمل کرنا ہے، فلاں کی تربیت میں رہنا ہے، فلاں کی صحبت میں ملازمت اور دوام اختیار کرنا ہے، فلاں کے نقش قدم پر چلنا ہے، فلاں کے ساتھ رہنا ہے عمر بھر دنیا و آخرت، تو جو یہ ارادہ کر لے اسی ارادہ کرنے والے کو مرید کہتے ہیں. جس کا ارادہ کر لے اسے شیخ کہتے ہیں. تو جس کا ارادہ کر لیا جائے وہ شیخ ہوتا ہے، اور جو ارادہ کرے وہ مرید ہوتا ہے. حتیٰ کہ ہم سب اللہ کے بھی مرید ہیں. اب کیا اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے کسی نے؟ جی یریدون وجہہ. حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مرید کی تعریف کی ہے گنیت الطالبین میں. حضور غوث العظم نے. اب ان سے بڑی کسی کی تعریف ہو سکتی ہے کائنات میں؟ انہوں نے فرمایا کہ مرید وہ ہے جو صدقے دل سے اللہ کا ارادہ کر لے، اللہ کے رسول کا ارادہ کر لے. اب دوسری طرف شیخ ہے. شیخ کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بڑی واضح طور پر شیخ کی کوالٹیز بیان کی ہیں، شیخ کی خصوصیات بیان کی ہیں. اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. تمہارے اندر وہ آیتوں کو تلاوت کرے. یہ شیخ کی خصوصیات ہیں جو قرآن میں بیان ہوئی. تمہارے اوپر وہ آیتوں کو تلاوت کرے، پھر تمہارا تزکیہ کرے، تمہارے اندر کے وسوسوں کو نکالے، گناہ کے رجحانات کو نکالے، فسق و فجور کے رجحانات کو نکالے، تمہیں مانجے، تمہارے دل کے برتن کو مانجے، صاف کرے، پھر تمہیں قرآن کی تعلیم دے، پھر حکمت کی تعلیم دے، پھر راز بتائے، پھر راز بتائے. تو جو ایسا کرتے ہیں یا کرتے تھے وہ شیخ ہوتے تھے. یہ نہیں کہ بس پیر صاحب سے سلام لی، ہاتھ چومے، نذرانہ پیش کیا اور شیخ بنا لیا. یہ لین دین شیخ نہیں ہوتا. یہ لین دین شیخ نہیں ہوتا. قرآن مجید کے مطابق 5 چیزیں. یتلو علیکم آیاتنا، تمہارے اوپر وہ آیتوں کو تلاوت کرے اور تمہیں قرآن کا نور دے. وَيُزَكِّيكُمْ، مانجے، اندر باہر کو صاف کرے، ستھرا کرے. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، پھر تمہیں قرآن کی تعلیم دے. والحکمہ، حضور کی سنت کی تعلیم دے، حدیث کی تعلیم دے، دنائی کی تعلیم دے، فقہ کی تعلیم دے، آپ کو قرآن و سنت کا فہم عطا کرے.
اور پانچواں وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اس کے بعد اس قابل ہو جاؤ کہ تمہیں اوپر کے راز بتائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستان علی ہیبت پور شریف. تمہیں اوپر کے راز بتائے، عشق کے راز، عبادت کے راز، معرفت کے راز، قربت کے راز، پھر راز بتائے. تو یہ 5 چیزیں ہیں، یاد رہ گئیں؟ جی بولیے. تو جو ایسا لینے کے لیے جاتے تھے وہ سب مریدین ہوتے تھے اور یہ سب مشائخ و شیخ ہوتے تھے. حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے ایک مرید نے، ایک شاگرد نے پوچھا کہ آپ کو یہ جو سلوک اللہ، اللہ کی طرف جو سفر ہے، یہ کس نے سکھایا؟ آپ کا مرشد کون ہے؟ مرشد، مرشد کسے کہتے ہیں جی؟ سمجھ لیں، ہدایت کس کی؟ مرشد اسے نہیں کہتے جو اپنا راستہ دکھائے، بلکہ مرشد وہ ہے جو اللہ کا راستہ دکھائے. تو آپ نے فرمایا کہ اس لیے میں آپ کا پیر و مرشد نہیں بن سکا. تو اب تو خود کسی کو ڈھونڈتا پھرتا ہوں کہ میں نے نوجوانی میں ہی قسم کھا لی تھی کہ مرتے دم تک کسی کا پیر و مرشد نہیں بنوں گا. معلوم نہیں کہ مرتے دم تک میں خود کسی کو تلاش بھی کر سکوں کہ نہیں. تو اب تو خود کسی کو ڈھونڈتا پھرتا ہوں، کسی کو کیا دکھاؤں؟ مرشد کی تعریف بتا دوں، یہ بڑی راز کی بات، بڑی قیمتی بات آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کو پلے باندھ لیں. مرشد کسے کہتے ہیں؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا جی، جو اللہ کا راستہ دکھائے، اور جو اپنا راستہ دکھائے وہ مرشد. بولیے، وہ مرشد نہیں ہے. اب بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ مرید ہونا نہیں مانتے، بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ مرید ہونا نہیں مانتے، یہ ان کی بھی نادانی ہے. اور کئی تو ایسے ہیں کہ مرید بنتے ہیں اور انہیں معلوم ہی نہیں کہ مرید بننا کس کا ہے، یہ خبر ہی نہیں کہ مرید ہوتا کون ہے. مرید حکم الہی ہے. مرید کہاں سے نکلا؟ قرآن مجید کی آیت مبارکہ سے. مرید بننا کہاں سے نکلا؟ قرآن مجید سے. اللہ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اپنی جانوں کو جمائے رکھیے ان اللہ والوں کے ساتھ، ان کی صحبت اور رفاقت میں جم جائیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک ہے رحلہ اور ایک الصحبہ. رحلت آپ کا سفر تھا، جو سفر کیا آپ نے. دیکھیں، جب آپ اپنے گھر سے نکلیں نیک مقصد کے لیے تو نیت رحلہ کیا کریں. رحلت اللہ، رحلت الرسول، ہجرت اللہ، ہجرت الرسول. ایک نیت کرنے سے کیا جاتا ہے؟ کیا پیسے لگتے ہیں کسی کے؟ ایک نیت کرنی ہے نا. آپ اپنے گھر سے نکلے ہیں تو جب آپ اپنے گھر سے نکلیں تو نیت رزق حلال کی کریں. رزق حلال کی نیت کر کے گھر سے نکلیں، 8 گھنٹے جو آپ کاروبار کریں گے، جو جاب کریں گے، وہ عبادت بن جائے گی. آستان علی ہیبت پور شریف، آستان علی ہیبت پور شریف، فیضان یعقوبی. اور دوسرا الصحبہ، یہ صحبت جس میں آپ بیٹھے ہیں، یہ صحبت جس میں آپ بیٹھے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے امت کو حکم دیا کہ اے امتیو، ان لوگوں کی سنگت اور رفاقت میں جم کے رہا کرو، جڑ جاؤ ان سے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، ان کی معیت میں جم جاؤ. کون لوگ؟ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو صبح شام اپنے مولا کو یاد کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، پیر صاحب بیان کریں، سارے بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستان علی ہیبت پور شریف. جو صبح شام اپنے مولا کو یاد کرتے ہیں. اور یاد کس لیے کرتے ہیں؟ اب یہ ہے خاص بات. صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں،
اللہ اللہ کرتے ہیں طرح طرح سے, دل سے بھی, دماغ سے بھی, اور اپنے اعمال سے بھی, بدن سے بھی. اس لیے کہ ہم مقدمہ جیت جائیں؟ جی نہیں. صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, اللہ اللہ کرتے ہیں. کس لیے؟ کہ انکم بڑھ جائے, تنخواہ بڑھ جائے, مال و دولت میں اضافہ ہو جائے, پسند کا رشتہ مل جائے, اولاد مل جائے. جو جائز ضروریات ہیں, کیا جو جائز ضروریات ہیں, کیا یہ شامل کیا جا رہا ہے کہ اس لیے صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ دنیا میں جو ان کی جائز ضروریات ہیں وہ پوری ہو جائیں؟ تو فرمایا اگر اس خیال سے صبح شام اللہ کو یاد کرو گے تو مرید نہیں ہو, تو مرید نہیں ہو. ہمارے حضور قبلہ عالم نے فرمایا پیر تو تے مرید تیرا دوہا شریعت لگ دیے, فرق پہ آجے وال برابر تے بدنامی دو جگ دی. ارے بندہ دنیا میں رہے مگر دنیا اس بندے میں نہ رہے. جب دنیا کا لفظ بولا جائے تو اس کا دل خوشی محسوس نہ کرے بلکہ اس کا دل رنج و ملال کا شکار ہو, تو وہ سمجھے کہ اس نے مریدی کے پہلے سٹیپ کو قائم کر لیا. اب آخری بات میں آپ کو بتاتا چلوں دنیا کے بارے میں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک بدبودار اور بدصورت بڑھیا کو لایا جائے گا, اور اس کے جو فرنٹ والے, جو سامنے والے دو دانت ہیں جن کو عربک لینگویج میں ثنایا کہتے ہیں, عربک لینگویج میں ثنایا کہتے ہیں, تو اس کے سامنے والے جو دو دانت ہیں وہ آگے کی طرف نکلے ہوں گے اور وہ نہایت ہی بدصورت اور بدبودار بڑھیا ہوگی. اور اللہ فرمائے گا لوگوں سے کیا تم اسے جانتے ہو؟ تو لوگ کہیں گے ہم اس کی پہچان سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. تو پھر اللہ فرمائے گا کہ یہ دنیا ہے جس پر تم بڑا فخر کرتے تھے, بڑے اکڑ کر چلتے, رشتہ داروں سے تعلقات خراب کرتے, اپنے بھائیوں سے بغض رکھتے, ان سے حسد کرتے, کینہ رکھتے, چوری کرتے, ناحق مال ضرب کرتے. اور جب اللہ اس دنیا کو جہنم میں ڈالے گا, اس بڑھیا کو جہنم میں ڈالے گا, تو وہ آواز دے گی کہ اے میرے رب, میری اتباع اور جو میرے پیروکار تھے وہ کدھر ہیں, جو میرے پیروکار تھے وہ کدھر ہیں؟ تو اللہ فرمائے گا ان کو بھی اس کے ساتھ کر دو. لیکن ہم تو آج دنیا کے ہیں, آخرت کی کسی کو کہاں فکر ہے؟ آخرت کی کسی کو کہاں فکر ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے, ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو اللہ پاک کے حضور دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو, ہم سب کو دنیا کی لذتوں, دنیا کی آسائشوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور نیک لوگوں کی سنگت, رفاقت اور صحبت میں جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے حضور قبلہ عالم نے فرمایا سواد صحبت مرداں دی بہت چنگی, مرد برے نو نیک بناوندے نے تے مرد رب دے نے جو ولی اللہ, تیر نکلے نو واپس لے آوندے نے, نظر کیمیا جنہاں نو رب بخشی او تے موئے نو زندہ کر دکھاوندے نے, قدم چوم یعقوب اللہ والیاں دے پھر چور نو کتب بناوندے, پھر چور نو کتب بناوندے نے. تو اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنے شیخ کا, اپنے پیر و مرشد کا پکا اور سچا عاشق اور مرید بننے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان باتوں پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.